السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اصلاحی والے سے ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو آج اس والے سے ویڈیو بناتے ہیں۔ اور تصور خدا، انبیاء کا دیا ہوا تصور خدا کیا ہے، اس والے سے میں بات کروں گا، اور اللہ کا تصور۔ اور صوفیہ بھی اس تصور کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اور تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہر چیز پہ قادر ہے، اور ہم اس کے بندے ہوتے ہوئے اس کے احکامات کو مانیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہو جو ہمیں سکھائے کہ آداب خداوندی کیا ہے، کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے کاشی ہے نہ سمرکندی۔ فرشتوں کو سکھاتا ہے آدم کی تڑپ، آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی۔ تو خدا کا تصور کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کو ہم نے جواب دہ ہونا ہے، اور اگر میں اس کے بتائے ہوئے طریقے سے انحراف کروں گا تو میری پوچھ ہوگی، میری پکڑ ہوگی۔ اگر میری زبان و ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اگر میں برائی اور ظلم کے خلاف اگر بات نہیں کروں گا، یا اس کے اگر دل سے برا جانو یا ہاتھ سے روکو، یا دل میں برا جاؤ کم ترین ہے، پھر زبان سے کہنا یا ہاتھ سے روکنا، مگر اسلام تانا زنی سے بھی منع کرتا ہے۔ تو یہ خدا کا جو تصور ہے تاکہ مثالی معاشرہ پروان چڑھے۔ آج معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں نظر آتی ہیں وہ خدا کے تصور سے دوری کی بھی وجہ سے ہیں۔ ہم ایسے لگتا ہے جیسے سب نے خدا کے خلاف اعلان بغاوت کیا ہوا ہے، اور اپنے من چاہی نظریات کے تحت جہاں جہاں کسی کی مثال چلتی ہے معاشرے کو ہانکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں خدا کے تصور تک پہنچنے کے لیے، تاکہ ہم پہ حقیقتیں آشکارا ہو جائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے، یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تاکہ تم حدوں کو مت پھلانگو۔ وہ تمہارا ایک ایک چیز کا حساب کتاب رکھے ہوئے ہے، فرشتوں کی صورت میں تمہارے نام اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ خدا کی رحمتیں بھی اسی پہ برستی ہیں جو حدیں نہیں پھلانگتا، ہدایت متقیوں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور اس تأثر کے ساتھ تم زندگی گزارو، اس تصور کے ساتھ تم زندگی گزارو کہ وہی ہے جو تمہیں زندگی دے گا، تمہیں رزق دے گا، تمہاری اچھائی اور برائی، اچھائی پہ تمہیں کاربند کرنے کا حکم دیتا ہے اور برائی سے پرے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم اور اس کے عوض تم سے قربانیاں بھی مانگے گا، تمہاری مال دولت جان آل اولاد سب کی قربانی مانگے گا، مگر اس مشکل ترین مرحلے سے گزرنے کے لیے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ ہمیں ہماری ایک ایک زندگی کے مرحلے میں ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض و برکات حاصل کریں گے ہی تو ہم اس مقام پہ پہنچیں گے جہاں پہ خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور سب رنگوں سے بہترین رنگ جو انسان پہ چڑھا ہوتا ہے وہ خدا کا ہے، تاکہ معاشرے میں حیوانیت پروان نہ چڑھے، درندگی پروان نہ چڑھے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم جاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہم فیض و برکات حاصل کرنے کی طرف جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کشش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حیثیت منواتا ہے، اسے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی مقام پہ ناکام نہیں ہونے دیتا۔ جبکہ جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ حق کی جو ہستی ہے وہ مٹ جائے، وہ ناکام ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چونکہ تم میرا احساس کرتے ہو، تم نے میرے حدوں کو نہیں پھلانگا، تو تم میری ہی خاطر میرے نمائندے بن کے تم
اس کائنات میں خدا کا نظام رسول چونکہ نافذ کرتے ہیں تو وہ پھر ان سے خدائی نظر آتی ہے، خدا کی ذات نظر آتی ہے، معجزات کا ظہور ہوتا ہے، معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اور یوں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، یہ غیر معمولی شخصیت ہے، اس میں اندیکھی باطنی طاقتیں بھی اس کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی ذات سے غافل نہ ہونا، اور خدا کی ذات اور اس کی توحید کا پرچار کرتے ہوئے اس کے احکامات سے نہ بھٹکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے امین ٹھہرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بانٹنا، اور رحمت للعالمین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور خدا بھی دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی دے دی کہ اللہ سچائی کو پسند کرتا ہے، بندوں کو بھی سچ کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاغوتی طاقتیں، جتنا بھی جھوٹ، زنا، اخلاقی پستی کا شکار جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ان کاموں میں پڑ جاؤ گے تو تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، وہ حیثیت جو تمہیں میرا بندہ ظاہر کرتی ہے وہ نہیں رہے گی، بلکہ تم ایک شیطانی طاقتوں کے پاس چلے جاؤ گے، اور یوں تم بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ یہ ٹائم گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا جب تمہیں ذاتی طور پہ کچھ فائدہ ہو جائے گا مال و دولت کے حوالے سے، عہدے کے حوالے سے، مگر تم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جس کا میں مطالبہ کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مطالبہ کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول جو ہے وہ اللہ کا پیغام لے کے جب جاتے ہیں تو دنیا کا احاطہ کر کے دیکھتے ہیں تو دنیا دو حصوں میں بڑھتی نظر آتی ہے۔ ایک اہل عقل نظر آتے ہیں جو پل پل اپنا نفع سوچتے ہیں اور اپنے مفادات کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے وہ نیک بندے جو اس کی رضا کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے صرف اور صرف انسانیت کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کی خاطر ہجرتیں بھی کرتے ہیں، انصاف کا نظام رائج کرتے ہیں، اور سرکار کی زندگی سے ہم اخذ کر رہے ہیں، اور پھر یوں ایک مثالی معاشرہ پروان چڑھاتے ہیں تاکہ وہاں پہ شیطانیت، حیوانیت پروان نہ چڑھ سکے، ظلم و زیادتیوں کا دورہ نہ ہو، جہاں پہ یقین، اطمینان ہو، جہاں پہ کسی پہ تسلط نہ کیا جائے کہ کوئی بھی جبر کے ذریعے معاشرے کے امن کو تباہ کرے، معاشرے میں ناانصافیاں پروان چڑھائے، بلکہ امیر اور غریب کے حقوق یکساں ہوں۔ یہ ایک مثالی معاشرے کا اسلام تصور اس لیے دیتا ہے تاکہ شیطانیت پروان چڑھے۔ شیطان تو انسان کے خون میں دوڑتا ہے، وہ اس کو وسوسات میں اکساتا ہے، اس کو منفی نظریات کی طرف لے کے جاتا ہے تاکہ جن کا ایمان زیادہ اچھا نہیں ہوتا وہ بھٹکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے کہ حدیں نہ پھلانگو تاکہ تمہارے ایمان ختم نہ ہو اور تم گمراہی میں نہ جا گرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے بھی پیدا کرتا ہے تاکہ تم ان سے ہدایت حاصل کرو، اور اس کے لیے ضروری ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر دیکھا جائے تو صوفیہ اعظام کا دور آتا ہے، اصحاب رسول کے بعد اہل بیت کا دور، اور اس کے بعد اہل بیت صحابہ کے بعد صوفیہ اعظام کا دور آتا ہے جو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، جس کے متعلق اقبال فرماتے ہیں۔ تو بر صغیر و پاک و ہند کا حوال دیکھیں تو وہاں پہ بھی نبی کے سفیر بن کے صوفیہ اعظام آئے، اور وہی خوبیاں لیے ہوئے ان کے کردار میں ہوتی ہیں کہ بے سر و سما، کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے ہو، جس میں صداقت کے لیے مر مٹنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرے، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں تو پیدا کرو کہ تم سچ بولنے والے ہو، اعلیٰ اخلاق ہو، پاکیز کے مظہر ہو، تمہاری زبان و ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں، تم کبھی بھی تم وقاص بھائی کیسے ہو، اب آپ کی صحت کیسی ہے، تھوڑا سا مجھے بولنے تو پھر میں آپ کو لائیو لیتا ہوں، پھر ڈسکشن ہوتی ہے۔ تم کبھی بھی حدوں کو نہیں پھلانگو گے، بلکہ تمہاری تو میں ہی مٹ چکی ہوئی ہے، تم پہ اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہوا ہے، اور مرد مومن کبھی بھی اپنی حیثیت نہیں منواتا، بلکہ اس کے دل میں حد درجہ کی پاکیزگی اور صفائی ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ٹھہرتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرا مبشرہ کو تو جنتیں بانٹی، سرکار نے ان لوگوں کو بھی جنتیں بانٹ دیں، سرٹیفکیٹ دے دی۔ مولوی یہ کبھی بھی میں نے کسی کو نہیں سنا کہ اس طرح کی باتیں بیان کرے۔ سرکار نے دنیا میں جنتیں بانٹ دیں، اور وہ جنت کیا تھی کہ تم میں
اس کا نام کیا ہے، مومن جو ہے وہ ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، جنتی لوگوں کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے، متکبرین جنت میں نہیں جائیں گے۔ ابھی سے اپنے محاسبہ کرو، اسلام کہتا ہے محاسبہ کرو، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، نہیں تو کسی اہل طبیب کے پاس چلے جاؤ۔ مگر یہاں پہ تو یہاں پہ تو دکانداریاں لگی ہوئی ہیں، مذہب کے نام سے، تصوف کے نام پہ رائے کاری نمود و نمائش چڑھ رہی ہے پروان، اور جو دلوں کے طبیب ہیں وہ نظر نہیں آتے جن سے اطمینان قلب ہو، بلکہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، پیسے کی لوٹ کسوٹ ہر طرف جاری ہے، اور مطالبہ صرف ہوس ہے، پیسہ مل جائے اور یاشیاں مل جائیں۔ تو تکبر کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، تکبر کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اسلام جو پیمانہ ہمیں دیتا ہے وہ اخلاق و کردار کی وہ بلندی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تصور خدا بہت زیادہ مضبوط ہو، تم میں خوف خدا ہو، تاکہ تم حدوں کو نہ پھلانگو۔ آج بد لحاظی، ہراسمنٹ، رشتہ داریوں میں جو خطرناک حد تک خانہ جنگی لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ سیاست کے میدان میں جو ہو رہا ہے، مذہب کے نام پہ جو علماء دین کا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ساری یہ حدیں پھلانگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک جگہ پہ محاذ میں تھے اور کافر نے تھوک دیا اور آپ نے چھوڑ دیا کہ میں اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، میں نے اپنی خاطر اب تمہیں تو میری رضا اس میں شامل ہوئی تھی، میں تمہیں مار دوں، میں اب تمہیں نہیں ماروں گا بلکہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، جاؤ۔ تو یہ اگر چیز ہم میں پیدا ہو جائے کہ اللہ ہی کی خاطر ہم اپنے فیصلے کریں، تو پھر کبھی بھی خرابیاں پیدا نہیں ہوتی، کبھی بھی خرابیاں پیدا نہیں ہوتی۔ اور جب اخلاقی حدیں پھلانگ دی جاتی ہیں، جب اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے، تو پھر معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتے۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں پاکیزہ شخصیت ملے میں ان کی غلامی کروں۔ صوفیہ اعظام سے اگر چاہ ہوتی ہے تو ان کے کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے، ان کی حکمت و دانائی کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اب اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا ان شخصیات کو اللہ تعالیٰ پھر وہ مقامات دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بے حیثیت نہیں ہونے دیتا۔ پرتھوی راج چوہان کا خواجہ صاحب خاتمہ کر دیتے ہیں سفیر محمد بنتے ہوئے، داتا صاحب ادھر بڑے صغیر و پاک و ہند میں، ان سے پہلے میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ سفیر محمد بن کے آتے ہیں اور لوگوں کو حلقہ اسلام میں احساس کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ جب ہم حدیں پھلانگتے ہیں، ہمارا دل گرد آلود ہو جاتا ہے، گندگی میں اٹھ جاتا ہے، ہم خدا سے بد لحاظی کرتے ہیں، خدا کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ ہمیں بے حیثیت کر دیتا ہے، اور وہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر ہماری بات کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ صوفیہ خالی ہاتھ جہاں پہ جاتے ہیں مگر ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے، اور لوگ کافر کلمہ پڑھتے ہیں، کافر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اسی لیے پڑھتے ہیں کہ خدا کی ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو فتح یاب کرنا چاہے تو پھر فتح مکہ خالی ہاتھ فتح ہو جاتا ہے، پاکستان خالی ہاتھ بن جاتا ہے، مگر اگر اللہ تعالیٰ کسی کی تذلیل کرنا چاہے تو انسان بے حیثیت کر دیا جاتا ہے۔ اس کا اثر آج والدین بے حیثیت نظر آتے ہیں کہ ان کی اولاد بات نہیں مانتی، کیونکہ اولاد حدیں پھلانگنے والی ہیں، حدیں پھلانگنے والی ہے، تربیت نہیں کی ہوئی۔ اسی طرح رشتہ داریوں میں جو بگاڑ نظر آتا ہے، سب حدیں پھلانگنے نظر آ رہے ہیں۔ آج سیاسی طاقت کے ذریعے جس طرح کیسز بنتے ہیں، ساری پارٹیز بناتی ہیں، اور سب غلط قانون کا استعمال پاکستان میں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بھی حدیں پھلانگنے کا، اور خدا کا خوف نہ ہونا، اب ان کی تربیت نہ ہونا، اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا جب خدا کی طاقت کا تصور ہم ختم کر دیتے ہیں کہ خدا بہت زیادہ طاقتور ہے، اگر ہم اس کے احکامات سے پرے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بیماریاں مسلط کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہم پہ مصائب مسلط کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں نیست و نابود کر دے گا، ہماری خوبیاں وصف چھین لے گا۔ اب دیکھا جائے جتنے بھی عظیم شخصیات ہوئی ہیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اگر انہوں نے چند افراد کے ساتھ دنیا فتح کی ہیں، یا انہوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے جو کام کیے ہیں، تو اللہ کی کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانیاں دی ہیں، اور وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پھر ان کو جذبے بھی دیتا ہے، ان کو ہمتیں بھی دیتا ہے، ان کو طاقتیں بھی دیتا ہے، ان کو وہ مقامات پھر اس لیے ملتے ہیں کہ تربیت کی وجہ سے۔ اگر تربیت اچھی نہیں ہوتی تو کوئی بھی انسان اتنے قلیل محدود وسائل میں کبھی بھی بڑی بڑی کامیابیاں نہیں، اور بڑے بڑے لوگ
جو مال و دولت کے پجاری ہوتے ہیں وہ بے حیثیت ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس کردار کی خوبصورتی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی زندگی کا محور و مرکز یہی ہوتا ہے کھا لیا پی لیا، بلکہ انسانیت کے حقوق چھین لیے، اور وہ بے حیثیت کر دیے جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے زندگی کے گزرے وقت بھی ایک خواب تصور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہوس کے پجاری ہوتے ہیں، انسانی کی فلاح کا مشن نہیں رکھتے۔ اور جو صوفیہ اعظام ہوتے ہیں، جیسے علی حجویری کا ذکر فرمایا، دوسرے صوفیہ اعظام، انہوں نے کردار کی خوبصورتی کے ساتھ دنیا فتح کی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کافروں کو بھی کافر نہیں کہا، کبھی کسی کو تانا نہیں دیا، اور جس طرح ایک بہترین انداز سے تبلیغ فرماتے ہیں۔ اور جو منافقین تھے، مشرکین تھے، ہر وقت وہ اس آڑ میں رہتے ہیں کوئی نہ کوئی ہمیں بات ملے اور ہم ایک طنز و مزاح کا فضا پیدا کر سکیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ جس کا ظرف جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ قربانیاں اس لیے دے رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا کے پیغام کو مانتے ہوئے انسانیت کی فلاح کا جذبہ رکھتا ہے، اور وہ کبھی تانا نہیں دیتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی منافقت نہیں کرتا، اس میں اپنی خود غرضی نہیں ہوتی، بلکہ اس پہ تو اللہ کا رنگ چڑھا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ انسانیت کی فلاح کا جذبہ رکھتے ہیں، تو دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، اور وہ انسان کے ذہن کو اور دل کو تبدیل کرتے ہیں اچھائی کی طرف اور برائی سے پرے لے کے جاتے ہیں، تاکہ ان میں بھی انسانیت پروان چڑھ سکے، اور جو ورنہ یہ شخصیت ایک ایسے درندے کی مانند ہو جائے گی جو معاشرے کو ڈھونڈ ڈالے گی۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اسی لیے مومن ہر درجہ رحم دل ہوتے ہیں۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور جہاں پہ اللہ کے پیغام کا آ جاتا ہے، کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے کا وقت آ جاتا ہے، یہاں پھر جہاں پہ معاشرے میں ایسی بد اخلاقی اوصاف جو پائے جاتے ہیں، آج پرسنل میٹر کے تحت چیزوں کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ دس از مائی پرسنل میٹر، ایک طائفہ فحاشی پھیلا رہی ہے، دس از مائی پرسنل میٹر، ایک سیاستدان گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے، دس از مائی پرسنل میٹر، ایک مولوی فرقہ وریت کھیل کے دین کی تذلیل کر رہا ہے، مومن کبھی تانے دینے والا نہیں ہوتا، انتشار پھیلا رہا ہے، دس از مائی پرسنل میٹر، دس از آور فرقہ، دس از آور ویو تھیوریز، واٹ از دس۔ جو بھی حق کے پیرامیٹر سے ڈیویٹ کرے گا، انحراف کرے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بے حیثیت کر دیتا ہوں، کیونکہ اس سے انسانیت جڑی ہوتی ہے، معاشرت جڑی ہوتی ہے، انسانیت کی تقدیر جڑی ہوتی ہے، معاشرے میں انصاف کا نظام جڑا ہوتا ہے، اور لوگوں کی خوشحالیاں جڑی ہوتی ہیں، اور لوگوں کی عزتیں بھی اسی سے محفوظ ہوتی ہیں۔ جب معاشرے میں قانون ہو، معاشرے میں انصاف ہو، انسانوں کی تذلیل نہ ہو، تاکہ لوگ اللہ کے ساتھ مزید وابستگی پیدا کرتے ہوئے اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا نائب موجود ہے جو ان کے دکھ درد کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ مگر ایسی کوئی شخصیت عالم اسلام اور کہیں بھی نظر نہیں آتی جس کو اللہ کا درد ہو، اور جس کی ذات اس کردار کی خوبصورتی کے مقام پہ فائز ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برس رہی ہوں، اور وہ تنہا غریب ہوتے ہوئے بھی انسانیت کے لیے بہت کچھ کر جائے، جو بڑے بڑے امیر اور یہاں یہ سیاستدان یہ مولوی نہیں کر سکے، جو اگر چاہ عشق اور انصاف کے پرمٹ بانٹ رہے ہیں۔ تو دکھ ہوتا ہے معاشرے کو دیکھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ جب انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے، جب معاشرے میں تباہی عام پروان چڑھی ہوتی ہے، اور انسان کے خون کی قیمت پانی سے بھی زیادہ کم ہو جاتی ہے، انسان اس قدر بے حس ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام اسی لیے توجہ دیتا ہے کہ حدیں نہ پھلانگو، تاکہ تمہارے دل سخت نہ ہو جائیں۔ اگر تمہارے دل سخت ہو جائیں گے تو پھر تم میں خدا کا تصور بھی فوت ہو جائے گا۔ اور جو ایک انسان کی نگاہ ہوتی ہے کہ ہر وقت سرکار کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، سرکار کی بارگاہ سے فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے کہ اس مقام پہ اس معاملے میں سرکار نے کیسا عمل کیا، ہم بھی ویسا کریں، تو پھر ہی انسان کی فلاح کا نتیجہ نکلتی ہے۔ اور اسلام یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اسلام کا پیرو اس کے دل میں بہار نہ ہو، خوشیاں جنم لیں۔ اگر ظاہری طور پہ مرد مومن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہاری جان مال اولاد سے تم سے قربانیاں مانگوں گا۔ اسی طرح سرکار فرماتے ہیں کہ جو اپنی جان مال اولاد سے مجھے عزیز نہیں جانتا، اس میں میرا عشق نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے اسلام ہمیں تیار اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم
وہ تو بعد کی بات آتی ہے نا کہ جان کی قربانی اللہ مانگ رہا ہے، مال کتنا ہم خرچ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، مگر اس سے پہلے ہم اپنے خواہش نفس کا تو محاسبہ کریں، مگر وہ نہیں ہو رہا۔ اور جو عظیم ہوتے ہیں ان کے دل چڑیوں کی نرم ہوتے ہیں، تو وہ معاشرے میں جیسے افلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مدینہ کی ریاست بننے سے پہلے، یا اس کا نام کیا، اسلامی نظام آنے سے پہلے اسلام نے جس چیز پہ فوکس کیا تھا، لوگوں کی تنگ دستی ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو بھی جتنے بھی امیر صاحب رسول تھے انہوں نے اپنا مال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پیش کر دیا، اور غریب غربا اور مساکین کو ان ظاہری بندنوں سے نجات دلائی جا رہی تھی جو درندہ بن کے ان کی زندگیوں پہ قابض تھے، اور ان کی اولادیں بھی غلام تھیں، اس لیے غلام تھیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ تو وہ جو اپنے وسائل استعمال کیے صحابہ رسول نے تاکہ لوگ اس ظاہری غلامیوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ پھر باطنی طور پہ ان کی آپ سرکار نے تربیت بھی فرمائی، اور پھر ان کو اس تعلق کے ساتھ، اس ربط کے ساتھ زندگی گزارنا سکھائی جس پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک انسان ہر وقت، اگر انسان کے دل میں درخت کی جڑ کاٹ دی جائے تو درخت سوکھ جاتا ہے۔ اگر اللہ کا تصور پیدا نہیں ہو رہا اور انسان کو خوف طاری نہیں ہوتا، اگر وہ کوئی غلط خیال آتا ہے اور لا حول ولا قوت نہیں پڑتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان میں حیوانیت ہے، اور اگر وہ اسی بات کے پیچھے چل پڑتا ہے جو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت بھٹکی ہوئی ہے اور اس میں ایمان کی کمی ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے ایک انسان میں ایمان ہو اور وہ حدیں پھلانگنے والا ہو۔ تو جب ایمان جو ختم ہوتا ہے، انسان اللہ کے راستے سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایمان کی طاقت بڑھانے کے لیے اخلاقی اور صاف اخلاق کا اچھا ہونا اور ان چیزوں سے پرے ہونا بہت ضروری اسلام گنواتا ہے۔ اور پھر جب ظاہری غلامیاں ہوتی ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تاکہ تم انجانے میں بھی اخلاقی پستی کا شکار نہ ہو، اور یوں ایک مثالی معاشرہ پروان چڑھا، اور یوں پھر ایک اسلامی ریاست کا تصور وجود میں آتا ہے۔ مگر خود سے ہی، اگر خود ساختہ نظریہ اب جتنی ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے، اسلامی نظام نافذ کرنا بہت زیادہ مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ قاضی کے عہدے پہ فائز ہونا ناممکن ہے، اور دوسری بات سب سے پہلے تربیت ضروری ہے۔ اگر تربیت نہیں ہوگی تو لوگ خوشحالی نہیں دیں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، تو کیا یہاں پہ لوگوں کو کاٹنے کے لیے اس کا نام کیا نظام رائج کرنا ہے؟ پہلے ان کی بد اخلاقیاں اور جتنے بھی غلط قسم کے اوصاف ہیں ان کو خاتمہ ضروری ہے، کیونکہ عادات یکدم سے تبدیلی ہوتی، تربیت کے لیے برسوں چاہیے ہوتے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان، میں جس مقام پہ پہنچنے کی بات کر رہا ہوں کہ انسان اللہ کے تصور کو محسوس کرے۔ دوسرا چیک بھی سرکار سسٹم نے رکھا، ایک چیک یہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دوسرا چیک یہ تھا کہ ریاست کے قوانین، ریاست جو ہے وہ یہ طاقت نہیں دیتی کسی شخص کو کہ وہ شراب نوشی کا سر عام کاروبار کرے، ریاست یہ تعلق نہیں دیتی کوئی انسان فحاشی کی منڈی کھول لے، ریاست یہ اجازت نہیں دیتی کوئی سر عام جوا کرے، یہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی اور غیر انسانی اور غیر اسلامی افعال ہیں۔ ریاست یہ تصور نہیں کسی کو دیتی کہ کوئی لوٹ گسوٹ کرے، ریاست یہ آپ کو حق نہیں دیتی کہ کوئی اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے۔ اسلامی ریاست میں سپہ سالار ہو، یا اسلامی ریاست میں کوئی وزیر وہ جو تھے جو امیر المومنین جن کو کہا جاتا تھا، وہ شخصیات بھی قانون کے سامنے جوابدہ تھیں، تاکہ ابہام پیدا نہ ہو اور یہ کلیئرٹی ہو کہ ہم ایک ہی رنگ میں رنگے ہوں اور ایک ہی احساس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ احساس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم اعلیٰ مانتے ہوئے ہم اپنی صفیں درست کر رہے ہیں، اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سفیر محمد بنتے ہوئے۔ جب ہم خود غرضی کا شکار ہوں گے، جب ہم میں اخلاقی پستی ہوگی، تو پھر اتنا بگاڑ پیدا ہوگا کہ حالات سدھارنے سے بھی نہیں سدھریں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر لا قانونیت جنم لے گی، درندگی جنم لے گی، حیوانیت جنم لے گی، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور یہ دیکھا جائے تو آج پاکستان میں جو معاشی طور پہ لوگ غربت کا شکار نظر آتے ہیں، بھوکے مار رہے ہیں، لوگ سڑکوں گلیوں بازاروں میں مانگتے پھر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، لا قانونیت اس قدر ہو چکی ہوئی ہے کہ کبھی پولیس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی اس کا نام کیا ہے قوانین کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور کوئی بھی حکومت آتی ہے، میں ان تمام سیاسی موجودہ صورتحال سے ہٹ کے اوور دا ہول بات کر رہا ہوں،
مجھے کوئی سیاستدان حاجی ثناء اللہ نہیں اور کوئی میرا پسندیدہ نہیں. آئی ہیٹ آل دا پولیٹیکل لیڈر. تو جو اس کا نام کیا ہے, اب جو بھی حکومت آتی ہے وہ جس طرح مرضی ہاں کرتی ہے, مہنگائی کر دیتی ہے, جو مرضی ہم بڑے تیر مار رہے ہیں جی, ملکی خزانے میں کچھ نہیں ہے, جگہ ٹیکس لگاتی ہے, عوام کی فکر نہیں کرتی اور سب اقتدار کے لیے مر رہے ہیں. اور جب کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے نظام چلانا اور بندربان نہ کرنا وہ ختم نہیں ہو رہا. عہدے کا غلط استعمال, ایسے ہی من چاہے عہدوں میں اضافہ کرنا, اور سیاستدان بھاری نظر آتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں, کیونکہ یاشیاں ان کی لگتی ہیں. ہر پارٹی 5 سال چاہتی ہے کہ وہ لوٹے گھسوٹ کرے اور میڈیا کوریج بھی ملے اور ڈرامے بھی لگائے اور انصاف بھی انہی کا, اور غریب عوام کو پھر روٹی نہیں ملتی. اور یہ 72 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں, تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے جتنا میں دیکھ رہا ہوں, کسی کو احساس نہیں نظر آتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل پتھر دل ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, لوگوں کی عزتوں. اس سے بڑی تذلیل کیا ہوگی کہ کسی کا مرڈر ہو رہا ہے یا کسی کو قانون غلط استعمال ہو رہا ہے, پولیس کے ذریعے سیاسی طور پہ پولیس کا غلط استعمال ہوتا ہے, پرچے بنوائے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہ عام بندوں پہ پہلے بنتے تھے, اب تو پولیٹیکل لیڈر پہ بن رہے ہیں نا, جیسے دیکھنے میں نظر آتا ہے. اور کبھی پنجاب حکومت بنا رہی ہے, کبھی وفاقی بنا رہی ہے, کبھی کچھ اور. یہ حدیں بھی سب پھلانگے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح کی یہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں. اور سچائی کے مسیح اور چیمپئن بھی یہ سب نظر آ رہے ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب کہ آج پاکستان اس نہج پہ پاکستانی ہو گیا ہے کہ انصاف کی عام, یہ خود کہتے ہیں ہمیں انصاف نہیں مل رہا. تو جو غریب انسان ہے, جس کو تھانہ کچہری کی فیس نہیں ہے, جس کے پاس قانون نہیں ہے, جو پولیس اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ وہ سیاسی رسوخ کے تحت چلتی ہے, جب مرضی آئی جی بدل لیا, جو مرضی کر دیا, جتنی مرضی بدل لیا, اس میں غریب کی کب سنوائی ہوگی؟ حق سچ کی آواز کرنے والی کی کب سنوائی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. پھر اب پاکستان کی کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے جوگی رہ گئی ہے. نئی نوکریاں پیدا کرنا, لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنا, لوگوں کے حقوق اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا, یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں نظر آ رہی. اور ہر کوئی ایک دوسرے کو مردے نظام ٹھہراتا ہے. اور یوں, اور جب تک دیکھا جائے تو یہ ہندوستان, ابھی یہ دیکھیں, بجھی عشق کی آگ اندھیرا ہے, مسلمان نہیں راہ کا ڈیرا. میں اقبال پڑھتا, میں نے کہا یار اقبال جو ہے وہ کیوں اس طرح کی بات کرتا ہے. پھر تیرا امام بے حضور, تیری نماز بے سرور, ایسی نماز سے گزر, ایسے امام سے گزر. تو میں انالیسس کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ چونکہ یہ سارے ہندو اور سکھ تھے, ادھر سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. مگر بدقسمتی کی بات یہ دیکھیے کہ اعلیٰ شخصیات کا جب خاتمہ ہوا تو اس کی جگہ اعلیٰ شخصیات نہیں آئیں, نہ علماء دین میں, نہ سیاست میں. تو کیا ہوا کہ عادات تو ان کی ہندوؤں جیسی اور سکھوں جیسی خصلتیں تو ابھی ان میں موجود ہیں کہ ان کے دل ابھی بھی بددستور پتھر جیسے ہیں, اور ان کے انسانیت کے لیے کوئی بھی تڑپ نہیں ہے. تو پھر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ, تو کیا اصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو پھر تیرا امام بے حضور, تیری نماز بے حضور, ایسی نماز سے گزر, ایسے امام سے گزر. اقبال کیوں فرماتے ہیں؟ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اخلاق نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, دل چڑیوں کی طرح نرم نہیں ہے, پتھر دل ہے, بے حص ہے. انہوں نے انسانیت کی کوئی بھی خدمت نہیں کرنی. اور یہ اسلام کے تسلسل کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور جب ایمان کی طاقت, ایمانی روشنی ختم ہو جاتی تو راستے نظر نہیں آتے. شیطان اچک لیتا ہے شخصیات کو, تباہ و برباد ہو جاتی ہیں وہ شخصیات. تو آج پاکستان مان گیا, مگر پاکستانی اپنے حقوق کا ایسے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ عام غریب عوام, سیاستدانوں کی کے ورکر کی بات نہیں کر رہا, عام غریب جن کو کوئی لوگ 52-53% لوگ ووٹ نہیں دیتے, اور جو ووٹ دیتے ہیں وہ مجبوری کے تحت جو اندرونی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں, مثلا رشتہ داروں میں یا اپنے مخال میں, ادھر کوئی تھانہ کچہری میں تحفظ ہو جائے اس لیے وہ کسی سیاستدان کا جھنڈا سیٹ کرتے ہیں, یا کوئی کسی کے نظریات کے تحت کر رہا ہوتا ہے. ورنہ 52-53 یا 60% وہاں پاکستان میں سیاست کو پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ نام ہی رہے ان سے. تو لہٰذا وہ بیچارے کدھر جائیں؟ یہ تو سوکھ استعمال کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں ان کو آج مل جاتا ہے. کسی سیاستدان کی چاپلوسی کی, کوئی بچے کو بھرتی کروا لیا, کوئی فنڈ مل گیا, کوئی حرام کھا لیا, یہ وہ, کیونکہ ان کے جتنے ورکر اسٹرانگ ہوں گے اتنی ان کی پارٹی اسٹرانگ ہوگی. ان کا تصور ہے. اب کوئی بھی پارٹی پاکستان میں آتی ہے, نون لیگ آتی ہے تو وہ اپنے ورکرز کو پالتی ہے, اپنے کرندوں نمائندوں کو پالتی ہے. پی ٹی آئی آتی ہے وہ ان کو پالتی ہے, اور جس طرح یاشیاں اور جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے, اور جس طرح پیپلز پارٹی پالتی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے. تو پھر مرتی کون ہے؟ ایسی غریب عوام جو نیوٹرل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو نہ انصاف ملتا ہے, نہ اس کو
مہنگائی سے چھٹکارا ملتا ہے اور نہ ہی وہ حرام کھاتے ہیں، تو ان کی تو تذلیل ہی تذلیل ہے۔ یہاں نظام ایسا بنا دیا گیا ہے کہ میچ فکسنگ کر کے کسی کا جھنڈا سیٹ کرتے ہوئے اب اخلاق تو ہے نہیں۔ اگر عشق کا پرمٹ بھی لینا ہے مولوی سے تو آپ نے وہ مولوی کا جھنڈا سیٹ کرنا ہے، اگر آپ نے پرمٹ لینا ہے کسی سیاستدان سے کوئی تحفظ لینا ہے تو آپ نے کسی سیاستدان کے لیے دوسرے کو گالیاں نکالو گے تو پھر ہی تم صحیح رہو گے، ورنہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں، گھاس نہیں پڑنی۔ تو یہ عجیب سے طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس طرح ہم خواہش نفس کا شکار نظر آتے ہیں، اپنی من چاہی نظریات کا شکار نظر آتے ہیں۔ مگر اصل کامیابی جو ہے وہ ہمیں، ایک بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جائے گا تو وہ اچھے نمبر سے پاس نہیں ہوتا، یا اپنے جو اس کو اصول ملتے ہیں، بعض تو پرائیویٹ بھی پڑھتے ہیں نا، مگر جو اس کی ڈیوٹی کیا ہے اپنے لیسن سبق پہ کنسنٹریٹ کرنا تاکہ وہ امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ اسی طرح ایک پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، اگر وہ اپنی ڈیوٹی انصاف پہ مبنی نہیں کر رہی تو کون معاشرے میں سچ بولے کسی خلاف گواہی دے گا؟ وہ پولیس اسی انکاؤنٹر میں کسی کو مار رہی ہے، کبھی کو کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، آئے دن یہ ڈاکو جس کو مرضی سیاستدان بناتے ہیں، جس کو مرضی مروا دیتے ہیں، یہ عام چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اور جس طرح کی اب اطلاعات آ رہی ہیں اور ساری سیاسی پارٹیاں جیسے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جیسے، اور جس طرح سیاست گندی ہو چکی ہوئی ہے پاکستان میں اور انڈیا میں اور جتنے بھی یہ پور کنٹری ہیں جہاں پہ نعروں کی بیس پہ انسانی کی تذلیل ہو رہی ہے، اور جس طرح کوئی چیمپئن مان جاتا ہے، جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ محب وطن چیمپئن مان جاتا ہے اور بڑے نعرے لگاتا ہے، اور جب اپنا دور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں خرابی کوئی نہیں، اور جب اس کی حکومت چلی جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ بڑی خرابیاں اس میں بڑی خرابیاں ہیں، یہ وہ، اور بہتان بازی سے پرے، اور ادارے بھی اتنے مضبوط نہیں ہے کہ کسی کو لگام ڈال سکے۔ اب پاکستانی قوم میں جہان پایا جاتا ہے کہ جتنے بڑے یہ الزام ایک دوسرے کے خلاف لگا رہے ہوتے ہیں، اس کے متعلق حقائق کوئی بھی ادارہ واضح نہیں کر پا رہا کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ اشرف کا قتل دیکھ لیں، وہ ہر کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگایا، وہ قاتل ہے، وہ قاتل ہے، وہ قاتل ہے، 4-5 قاتل انہوں نے بنا دیے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے پہ قتل کا الزام لگا رہا ہے۔ اصل رپورٹ کب آئے گی؟ اسی طرح چینی چور کی، مافیاز کی آئی، چینی چور کدھر گئے نظر ہی نہیں آ رہے، آٹا چور، دوائیاں چور، 50 دفعہ کی قیمتیں، پھر اسی طرح جتنے بھی چورز ہیں پاکستان میں، آل دا پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ لوٹ شوٹنگ اینڈ جبرا ٹیکس اور روبری کر رہے ہیں، ڈکیٹیاں کر رہے ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کو تو فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ من چاہے استعمال کر رہے ہیں خزانے کو، اور غریب مار رہا ہے بھوکا، غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ اب گندم پنجاب کی پتہ چلا جناب اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہ کوئی ایکشن لینے والا ہی نہیں ہے، بے حسیاں اس قدر ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوگوں کو کچھ بھی انصاف نہیں مل رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس طرح وفاقی حکومت ہے وہ سلاب زدگان مار رہے ہیں، یہ سارے ڈرامے لگا رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں چیمپئن، وہ کہتا ہے، اور سلاب زدگان کی مدد نہیں ہو رہی۔ اور سیاست سے بلا تاک میں سب کی سیاست کو کنڈیم کر رہا ہوں، میں تو خود اپنی سیاسی پارٹی بنانا چاہتا ہوں، میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں کہ سب خواہش نفس کا شکار نظر آتے ہیں، اور جو ہو رہا ہے میرا کسی میں بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں کسی کے متعلق بڑا نرم گوشہ رکھتا ہوں، یہ اپنے اعمال کے خود جوابدہ ہوں گے میری، کیونکہ میں اگر کسی کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر کسی کے ساتھ اظہار تعلقی اظہار کرتا ہوں تو جو خرابیاں جو کریں گے وہ ظاہری طور پہ تو قانون مجھے سزا دے نہ دے، مگر اللہ تعالیٰ مجھے ضرور سزا دے گا اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو لہٰذا میں ایسے گناہ جو میں نے کیے ہی نہیں، اب میں کسی طائفہ کو کہہ دوں یہ ٹھیک ہے تو وہ جتنے بھی زنا کرے گی وہ سارے میرے پلے ہی پڑنے، میں تو زنا کیتا نہیں، مینوں گناہ پہ گئے نا۔ ایک رشوت خور کو یہ میں پرمٹ دے دوں کہ یہ بڑا ٹھیک کر رہا ہے، یہ مجبور ہے، ایسے ہی بنا دوں تو وہ اس نے تو مرنے ہی مرنا ہے، وہ مجھے بھی مروا رہا ہے۔ اگر میں سچ نہ بولوں تو انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے، یہ جتنے ایک دوسرے کو گندی گالیاں نگا رہے ہیں اور جو تباہ سسٹم کر رہے ہیں سارے مل کے، مگر اللہ مجھے مار دے گا اگر میں سچائی پہ کاربند نہیں رہوں گا، حقیقت کا ہوتے ہوئے بھی اگر اپنا سارے خیال صحیح نہیں کروں گا تو۔ ہاں اگر میری حقیقت سے پرے بات ہوگی، خدا کے رنگ میں نہ رنگتے ہوئے بات ہوگی تو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ تم نے یہ غلط ابہام والی بات کیوں کی، سچائی کو کیوں چھپایا، یو آر دا رسپانسیبل۔ تو جو اب عاشقان رسول کی طرف آتے ہیں، سرکار کے پیروں کی طرف آتے ہیں، اللہ کے بندوں کی طرف آتے ہیں، وہ اپنے گھر بار کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنی جائیداد املاک سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، انسانیت کی اصلاح سوچتے ہیں، انسانیت کو فائدے دیتے ہیں، چاہے کوئی بھی دیکھ لیں ان کی شخصیات ایسی ہی نظر آتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کی زندگی اور ان سے محبت کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں کو بتاتے ہیں، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کا چرچا کرتا ہے، مگر افسوس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، جیسے سچائی کو ہی تبدیل کیا جا رہا ہے،
جیسے حقائق چھپائے جاتے ہیں اور کوئی بھی کسی کے متعلق انویسٹیگیشن صحیح معنوں میں نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک ہر کوئی جہاں جہاں پہ جس کی زبردستی چل رہی ہے. اسی طرح خاندانی نظام، ان سیاستدانوں کی لڑائیوں سے خاندانی نظام لوگوں کے تباہ ہو گئے ہیں کہ اگر خالی دعووں سے تو گھر بھی نہیں چلتے، بیوی چھوڑ کے چلی جاتی ہے، بچے گالیاں دیتے ہیں، وہی باپ جس نے جنا ہوتا ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں، اور تو ساڑھا کہا باپ چڑیاں بھی بچے پیدا کر لیں، نہیں ساڑھا خرچہ پورا کرتا. اور آج جو لبرل سوچیں انہوں نے پھیلا دی ہیں، وہاں تو قربانی کا جذبہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں وہ یہ چھڈو بنا ہے، 100 روپیہ فقیر کو دینا ہے، اسی اپنا پیکج نہ کرواؤں گے، ساری رات نیٹ ویکھاں گے. اور چھڈو جی اپنے بھرا نو کی پڑھانا ہے، یا اپنے اس کو کیا احسار کا جذبہ پیدا کرنا ہے، یا غریب کو کیا 50 دینے ہیں، اس سے بہتر ہے میں یہ اپنی یہ ضرورت پوری کر لوں. اور جیسے سسٹم جو ہے اب میں نے اور امیر کی طرف جائیں تو چھوڑیں اس کو، کیا کسی کو پیسے دینے ہیں NGO وغیرہ کو، NGO تو خود لوٹ سوٹ کر رہی ہے، خیر کسی کو دینے ہیں، کسی کا غریب کی بیٹی کی شادی کرانی ہے یا کسی کو گھر بنا کے دینا ہے، چلو اس سے بہتر ہم اپنی نئی گاڑی ایک اور خرید لیتے ہیں، وہ چاہے ایکسٹرا ہی ہے، چاہے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، گاڑی خرید لیتے ہیں. ایک گھر ہے دوسرا گھر بنا لیتے ہیں، چاہے وہ اضافی وہاں پہ کوئی جائے نہ جائے مگر اضافی گھر ہونا چاہیے. تو جب ہم اپنی زندگیاں اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں گزاریں گے تو ہمیں خواہش نفس جنم لے گی، خواہش نفس دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. اور جو اطمینان، یقین، اثار، قربانی کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب کرتا ہے، اور انسان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ حدیں نہیں پھلانگتے. اور یوں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنتی اور غیر جنتی کا احاطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہ پلسرات ہے دنیا، وہ پلسرات جو ادھر اچھا ہوگا وہ پلسرات تو پل بھر میں انسان کراس کر لے گا، کیونکہ جس طرح انسان کا ادھر دنیا میں آنا ناممکن ہے، وہ بھی اس طرح وہ ناممکن مرحلہ طے ہو جاتے ہیں. مگر جو اس مرحلے سے جو تمہارے اختیار میں ہے وہ مرحلہ تم سے صحیح معنوں میں گزر نہیں رہا، تو وہ پلسرات اور یہ جو شیطان سے انسان اگر اس وقت پل پل بھٹک رہا ہے تو موت کے وقت جب شیطان بھٹکاتا ہے اور پانی لے کے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایمان دے دو اور پانی لے لو، تو اتنی پیاس ہوتی ہے جن کا اس وقت ایمان کمزور ہوگا اور برائیوں کی وجہ سے جن کا ایمان ڈیڈ ہو چکا ہوگا، تو وہ تو پانی مانگ لیں گے اور تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں کردار میں پختگی نہیں. ادھر ہمارے معاشرے میں جو جتنا ناپختہ ہوتا ہے، اگر کوئی کھانے پکانے میں عورت ناپختہ ہے تو وہ کھانا خراب بنائے گی، اگر کسی کو ڈرائیونگ میں ناپختہ وہ ایکسیڈنٹ کرے گا. اسی طرح اگر کسی کو کوئی کسی چیز میں ماسٹر نہیں ہے، کوئی پرفیکشن نہیں ہے کسی چیز میں، تو وہ تباہ کر دیتا ہے ہر چیز. اسی طرح اگر آپ کے کردار اور ایمان کی طاقت ختم شدہ ہے اور آپ کا کردار میں پختگی نہیں ہے اور آپ میں اسٹرینتھ نہیں ہے، کریکٹر ان اسٹرینتھ نہیں ہے، تو آپ تو تباہ ہو جاؤ گے. شیطان تمہیں لمحہ بہ لمحہ بھٹکائے گا اور لمحہ بہ لمحہ تمہاری تباہیاں لکھی جائیں گی تمہاری قسمت میں، اور تم خوش فہمیوں کا شکار ہی رہو گے، چاہے کوئی بھی ہستی ہے. جیسے طائفہ خوش فہمی کا شکار رہتی ہے، اس کو جنت مل جائے گی کیونکہ مولوی نے پرمٹ دیا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنسار کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو تو یہ چور چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو پھر اسلامی سزائیں کیوں دی گئی ہیں جی اسلامی کی مدینہ کی ریاست میں؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، مگر تم خدا سے تم کیوں نہیں غفور الرحیم بنتے؟ تم بھی تو اس کے بندے ہو، تم تو شیطانی اصاف اور کے لوگوں کی زندگیاں جیون کی ہوئی ہیں، تمہاری زبان و ہاتھ سے محفوظ کوئی نہیں ہے. جیسے اسلام کہتا ہے کہ دوسرے کی تمہاری زبان و ہاتھ سے دوسرے محفوظ اور مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا؟ تم تو اللہ کے صاف تمہارے میں ہے ہی، تم تو شیطانی صاف اوڑھ کے رحمان کی مدد طلب کرتے ہو. یہ ایک بغاوت ہے اور یہ توبہ کے تصور میں نہیں آتی یہ چیزیں. دوسری طرف جائیں تو پورا قرآن کہتا ہے حد دینا پھلانگو، تقوی والے ہی کامیاب ہیں، اور جن میں تقوی نہیں ہو فارغ ہو جاتے ہیں. تو پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، وہ کہتا ہے قرآن فرماتا ہے کہ میں نے پرانی امتیں اس لیے تباہ کر دیں کہ وہ حدیں پھلانگنے والے تھے. انبیاء آتے ہیں تو اخلاق حسنہ پیدا کرنے لیے آتے ہیں، مثالی معاشرہ. اور جتنے بھی لوگ خواہش نفس کا شکار بنتے ہیں، چاہے دولت کے حوالے سے یا غیر اخلاقی حرکات کے حوالے سے، شراب نوشی، جوا اور جتنے بھی ہیں، تو وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں، بے حیثیت ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کا نام کیا؟ یہ برائیاں اور یہ اعلان بغاوت ہے. یہ کہنا کہ غلطی ہے، یہ غلطی نہیں ہے، یہ اعلان بغاوت ہے. ایک ایسی چیز جس کا تمہیں نالج ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا اور آپ تم کوئی وہ پرفارم کرتا ہے، تو یہ غلطی نہیں ہوتی، یہ بغاوت ہوتی ہے، یہ بغاوت ہوتی ہے. ایک عورت شادی کر کے اور یار سے مشوقے لڑائے اور بعد میں وہ کہے کہ ہسبینڈ جی سوری غلطی ہوگی، تو یہ غلطی نہیں ہوگی، یہ اعلان بغاوت ہوگا. اور وہ شوہر لو لیٹر پڑھائے گا اور کہے گا جا اب اپنی ماں باپ کے گھر. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بے حیثیت کا جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، والدین جو بڑے
غیور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تم نے میری تربیت کا اچھا اثر نہیں قبول کیا، جا تمہیں میں نے آگ کر دیا ہے، یا کہتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں تم تربیت اچھی نہیں ہے، تم روز غلط حرکات کرتے ہو، میری بدنامی ہو رہی ہے۔ پر آج تو معاشرے کا نظام ہی بدل دیا گیا ہے، جو جتنا بدتمیز ہوگا وہ اتنا ہی شعار اور ذہین تصور کیا جاتا ہے، جو جتنا بد اخلاق ہوگا وہ اتنا ہی مرد تصور کیا جاتا ہے، جبکہ طاقتور تو وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے اپنے اعصاب پہ کنٹرول ہوگا۔ اور آج جس طرح کمالات ختم ہوئے ہیں اور لوگوں میں جو جوہر ہی کچھ نہیں بچا، اور ایون پیٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں، پیٹ بھوکوں مار رہے ہیں اور لاکھوں دکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان میں کمالات نہیں ہیں، اور وہ تنقید بھی برداشت نہیں کرتے، کسی کو چھوٹی سی تنقید کر دو تو ہائپر ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ میں نے آبزرو کیا، میں اکثر زیادہ تنقید کرتا ہوں، میں بالکل کسی سے نہیں بولتا نا، کسی بھی وجہ سے، کیونکہ لوگ ڈپریشن کا شکار، خوبیاں ہی نہیں۔ اب باکمال شخص پہ تنقید کرو، وہ میں کہتا ہوں مجھ پہ تنقید کرے، مجھے اچھا لگے گا، مگر وہ حقائق پہ مبنی ہو، جو تنقید میں حقیقت سے پری ہوگی وہ ان کے منہ پہ تھپڑ ہوگا یا پروپیگنڈا ہوگا۔ تو اگر میں ان کے لیے برا ہوں جس کا میں کسی کا ایجنڈا سیٹ نہیں کرتا، میں ان کا برا ہوں جس کے کہنے پہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں ان کے لیے برا ہوں جن کی میں خوشامد نہیں کرتا، میں ان کے لیے برا ہوں جو شیطانی طاقتوں کا علاقہ نہیں بنتا، مگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو اچھا ہوں نا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں اخلاقی پستی کا شکار نہیں ہوتا۔ تو مجھے اس سے زیادہ خوشی کیا ہے کہ جو تسکین اللہ کی مجھے اور استقامت اور یقین ملتا ہے، وہ شاید مجھے وہ کام کر کے بھی نہ ملتا جس کی اللہ منع کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان خواہش نفس کے لوگ جو ہیں ان کی باتوں کے پیچھے مت چلنا، یہ تمہیں تمہارے راستے سے بھٹکا دیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ دنیا آپ سرکار لے لیں یا دین، اللہ کی محبت دین لے لیں، تو آپ نے اللہ کی محبت دین کو اختیار فرما لیا، اور آپ سرکار خود فرما رہے ہیں یہ چیز۔ تو آج شیطانی سارے صاف اوڑھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بخش دیے گئے، کیونکہ ان کے مولویوں کی ابھی تربیت نہیں ہوئی، ان کے قوم کے لوگوں کی تو بھی تربیت نہیں ہوئی، انہوں نے نیا اسلام سیکھا ہے تو تربیت ہوئی نہیں، بھولے ہوئے ہیں، وہ پرانی یادیں انہیں آ رہی ہیں۔ سعودی والے ادھر سے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کے آتا ہے، گلی میں بوزر دل کے ویس چادریں زہرا، وہ برگزیدہ شخصیات کی جو قربانیوں کا بھی ان کو احساس نہیں رہا، اور کیسے وہ دبئی میں مندر کھل رہے ہیں، کیسے ان کی محبتیں کفر اور مشرکین کے لیے جاگ رہی ہیں، اور یہ چلے جی اس کا نام کیا ہے، وہ اوپر سے بظاہر طور پہ یہ خلیفۃ المسلمین صاحب بننے کے لیے خوشی محسوس کرتے ہیں، چاہے پاکستان کے لیڈر ہیں چاہے کچھ ہیں۔ طالبان جو ہے وہ ادھر کہتے ہیں جناب ہم سوات پہ جو ابھی مجھے سننے میں آ رہی ہیں، وہ TTP کشمیر میں جنگ لگی ہوئی، جاؤ ادھر جا کے تم جہاد کرو اگر تم نے جہاد کرنا ہے۔ جو جہاد کا معنی پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے لگاتا ہے، وہ کشمیر میں کیوں نہیں جاتا جی، یا فلسطین میں کیوں نہیں جا رہے جی، جہاد کیوں نہیں کرنے جا رہے جی؟ یہ ادھر عوام کے ڈاکے کا تو شوق ہو تو پھر تو ماننے میں آتی ہے ان کا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن بن گئے ہیں تو ایسے بن گئے ہیں، اور جبکہ جو جہاں پہ جہاد فرض ہے وہاں پہ نہیں، اور مظلوموں کو مار کے ہم جہاد کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے مجھے، کہ اخلاقی پستی اور تربیتوں کا فقدان نظر آتا ہے، عہدہ طاقت دولت کا غلط استعمال آتا ہے، چاہے سیاستدان ہو چاہے کسی بھی شعبے میں ہو، اور جہاں پہ اور یہاں ایون خاندانی نظام ہمارے معاشرے کے تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، جہاں پہ کہیں بھی سکون اور اطمینان نہیں، کیونکہ کردار کی خوبصورتی ختم ہو گئی ہے، انسانیت ختم ہو گئی، ان کے دل پتھر ہیں، ہوس کے پجاری سب نظر آتے ہیں۔ علم و دانش و فن بندگی ہوس تمام، عشق کشائے کا فیض نہیں عام ابھی۔ تو یہاں پہ کیا کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ خود ساختہ نظریہ، اور ان کے دل اتنے پتھر ہیں کہ سچائی کو مٹا دو، سچے انسان کی کو چپ کروا دو، سچے انسان کے منہ پہ لیبل لگا دو۔ سیاست سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، میں کسی کو ترغیب نہیں دے رہا، میں اپنا اظہار رائے کر رہا ہوں۔ ترغیب دینے میں، کسی کو ابھارنے میں اور اظہار رائے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں تو اوور دا آل بات کر رہا ہوں، نہ تو میرے پاس ادھر میرے فالوورز کھڑے ہیں جناب میں ان کو تقریر کر رہا ہوں، میں تو ایک اظہار رائے کر رہا ہوں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کیا غلطیاں ہیں، اگر ان کو نہ دیکھا گیا تو یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان بنانے کا مقصد جو تھا اس کو ہم پورا کر رہے ہیں، یا جو اسلام جو ہمارا تھا کہ ہم اسلام کے تحت زندگی گزاریں گے، ہم ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں،
قائد اعظم محمد علی جناح فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ اسلام کے اصولوں کو اپنا سکیں. اسلام کے اصول تو بڑی دور کی بات, غریب کے لیے تو یہاں پہ نا انصاف ہے, نہ روٹی ہے, اور ہے تو صرف تذلیل. کیا ان کا ادھر پاکستان میں آنا صرف اس لیے تھا کہ یہاں پہ غلط طریقے سے چند کتنے سیاستدان ہوں گے, سب فائدے اٹھا رہے ہیں, غریب کو کچھ فائدہ نہیں مل رہا. کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے نہیں مل رہا کہ غریب ہے, اس کی آواز کی سنوائی نہیں ہے. اور میڈیا میں جہاں تک دیکھا جائے تو میڈیا کو اگرچہ سمجھتے ہیں جی ریپریزنٹر ہے عوام کا, مگر جس طرح میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں سب پتہ ہے. 2-3 کروڑ روپیہ جیسے انہوں نے اپنی امپلائیز کی تنخواہیں نکالنی ہوتی ہیں, 2 کروڑ 3 کروڑ, پھر اپنا پروفٹ مالکان نے دیکھنا ہوتا ہے. اور جس طرح وہ کٹ پتلیوں کی طرح سیاستدانوں کے آگے ناچتے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں ہم فلاں سیاستدان کا ایجنڈا سیٹ کر دیں, کبھی کسی کا ایجنڈا سیٹ کر دیں. تو آج تو صحافت پاکستان میں ختم ہوتی نظر آتی ہے, کیونکہ کوئی نیوٹرل ہے ہی نہیں. کوئی اوور دا ہول قوم کی تعمیر کے حوالے سے نہیں بولے گا. کوئی کسی سیاستدان کا ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے, یہاں پہ درباری نظر آتے ہیں صحافی بھی, کوئی کسی سیاستدان کا ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے, کوئی کسی صحافی کا ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے, سیاستدان کا ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے. تو میڈیا کا کافی حد تک ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے, اور وہ کردار کی خوبصورتی ادھر بھی نہیں نظر آ رہی, کیونکہ جس میں قوم کا درد ہو, انسانیت کا درد ہو, جو انسانوں کی فلاح کے حوالے سے میڈیا سوچتا تھا, جیسے پاکستان بننے کے حوالے سے میڈیا نے جیسے کردار ادا کیا, وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. اب تو میڈیا ایک پیسے کمانے کا سورس بنا لیا گیا ہے کہ جس کے تحت پیسہ کمایا جا سکے اور تعلقات بنائے جا سکیں سیاستدانوں سے, اور یوں اپنے اثر و طاقت میں اضافہ کرتے ہوئے اپنا ایک علیحدہ سے تشخص قائم کیا جائے. اب تو یہ سسٹم چل رہا ہے. تو لہٰذا اب تو مسائل کا حل ناممکن ہے مجھے نظر آتا, کیونکہ نہ تو صاحب بصیرت جب پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے مسلم امہ کی قیادت کی, برصغیر کے لوگوں کی قیادت کی, اور حکیم الامت موجود تھے علامہ محمد اقبال, جنہوں نے دنائے راز کہا جاتا ہے, حکیم الامت کہا جاتا ہے, جنہوں نے لمحہ قوم کی اپنی دنائی اور حکمت کے ذریعے قوم کی تربیت کرتے ہوئے ان قوم کو ایک طرف لے گئے. میں دیکھتا ہوں اگر میری علامہ جیسی فکر ہے, میں سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ چلو مناسب بات ہو جاتی ہے, تو قائد اعظم کی لیڈرشپ بھی کیا میں نے ہی کرنی ہے؟ کیا میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اور جتنا یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے, میں کیسے تربیت کر سکتا ہوں ان قوم کی؟ پہلے تو مجھے ان کی پتہ نہیں کتنے سالوں تربیت کرنی پڑے گی, پھر جا کے میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں ان کی غلامیاں دور کروں. یہ جتنی چھوٹی چھوٹی غلامیاں, کبھی عہدہ طاقت دولت کے, یہ سارے لوگ پہ جاری نظر آتے ہیں. پھر جا کے قوم کو میں اس مقام پہ لے کے جاؤں جہاں پہ میں چاہتا ہوں قوم ہو, ورنہ ایسی خالی باتوں سے پیڑ نہیں پلتے. جہاں پہ کسی کے مفادات ہیں وہ اپنے مفادات سے پیچھے نہیں ہٹتے, سیاسی ورکرز ہو جائیں, نمائندے ہو جائیں, جو بھی ہیں, اسی طرح ان کو مفادات نصیب ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا سا ایج ملتا ہے تو وہ عجیب سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ بیوقوف چند لوگ ہوتے ہیں جو بیوقوف بن کے نظریات کے تحت کسی کے پیچھے چلتے ہیں. تو لہٰذا اس لیے میں کہتا ہوں میں پروڈکشن ہاؤس بناؤں, پیسہ کما کے پھر میں اپنی سیاسی تحریک لانچ کروں, تاکہ ہم نہ بھی حکومت میں رہتے ہوئے وہ کام کریں جو حکومت سے بہتر کام کر جائیں. تو ایٹومیٹکلی ہمیں تو نہ جلسوں کی ضرورت ہوگی, نہ ہمیں جس طرح یہ تمام سیاستدان لانگ مارچ کرتے ہیں اس کی ضرورت ہوگی, بلکہ ہم تو بغیر کسی کام کی گئی جو فلاحی کام کریں گے اسی کے ذریعے اگر ہم کام کریں گے تو ہم اپنا تشخص برقرار رکھ سکتے ہیں. کیونکہ لوگوں کے جب تک دلوں پہ مرہم نہیں رکھے جائیں گے, لوگوں کو غربت سے نکالا نہیں جائے گا, جہالت سے نکالا نہیں جائے گا, اور لوگوں کو جتنے مسائل کا شکار ہے ان کے مسائل کا ادراک نہیں کیا جائے گا, تو قوم کبھی بھی آپ کو لیڈر تصور نہیں کرے گی. اور آج جو نظریات کے تحت اگر چیزیں چل رہی ہیں, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے وہ اپنا مفروضے چھوڑیں اور پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور جس طرح میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے, مگر اس سے غریب کو روٹی نہیں ملے گی. پھر یہی جن کی حکومت آتی ہے, جو اپوزیشن ہوتی ہے حکومت میں آتے ہیں, وہ بے بس بن جاتے ہیں. اور میں کیسے کروں, سوچ کہاں سے لے کے آؤں, وہ چور ہے وہ کہتا ہے وہ چور ہے, وہ کہتا ہے وہ گنڈا ہے, وہ کہتا ہے وہ گنڈا ہے. سارے چور ڈاکو تو سیاست میں آئے ہوئے ہیں, تو ایک دوسرے پہ الزام لگا کے خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا پاکستانی قوم کی منزل بہت پرے ہے. پاکستانی قوم کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, اور پاکستانی قوم کے حالات میں ٹھیک ہوتے ہوئے آج سے 20-30 سال تک بھی میں ٹھیک ہوتے نہیں دیکھ رہا. یہ آن دا اسپوٹ 1-2 سال 4 سال تو بڑی دور کی بات ہے. اور اب یہ لیڈر کہہ رہے ہیں, جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے 5 سال کے لیے نہیں 10 سال کی حکومت ملے. کوئی بھی لیڈرشپ آتی ہے
کوئی بھی پارٹی ہے، سب لیڈروں نے یہی کہا کہ ہمیں 10 سال کی حکومت ملے جی، پھر ہم حالات ٹھیک کر سکتے ہیں. مگر ان کے نظریات اس قدر ناقص مجھے نظر آتے ہیں، اور اس قدر ان کی پالیسیز ناقص نظر آتی ہیں کہ وہ اتنی جلدی غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ اور جس قدر پاکستان کا نظام جکڑا جا چکا ہے زیادہ قرضے لینے کی وجہ سے، ان تمام پارٹیز نے بہت زیادہ قرضے لیے ہیں کہ ہم کبھی بھی آزادانہ طور پہ نہیں سوچ سکتے. اب دیکھا جائے تو جتنے قرض پہ قرض لیے ہوئے ہیں، کیا ان کے پاس پالیسی ہے جی کہ ہم اپنی آزاد نظریات، یہ سیاستدان عام لوگوں کے گھروں کو جکڑا ہوا ہے. کوئی سچ نہیں بول سکتا، کوئی جہاں سے تعلق ہے اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے حالات وہ بستا ہے. ان سیاستدانوں نے کیا کبھی کسی کے لیے نوکری کا مقام پیدا کیا، یا کبھی کسی کو اس کا نام کیا روزگار دیا، یا قوانین اس قدر بنائے کہ ہر کسی کو انصاف ملے؟ نہیں، بلکہ جہاں پہ جو جتنا جھوٹا ہوگا، بکواس کرنے والا ہوگا، وہی ہر جگہ پہ کامیاب ہوگا، اور جتنا بد کردار ہوگا وہی ہر جگہ پہ کامیاب ہوگا، جتنا میچ فکسر ہوگا وہی کامیاب ہوگا. تو پھر ہاؤ اٹ از پاسبل ڈیٹ جب آپ پاکستان کی عام عوام اس غلامیوں سے آزاد نہیں ہیں، وڈیروں، جگیرداروں، چودھریوں اور غلط قسم کے جو نظریات والے لوگ ہیں، تو پھر یہ جو اوور دا آل ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم عالمی سطح پہ اپنا تشخص، عالم اسلام میں بھی اگر یکجہتی ہو تو پھر ہے نا، عالم اسلام تو خود تفریق کا شکار نظر آتا ہے. اور یہ جو امریکہ نے بات کی تھی کہ پاکستان کی پالیسیز کے حوالے سے، اس نے کیوں بات کی تھی؟ اس لیے بات کی تھی کہ ایک طرف رشیا جو ہے وہ یوکرین پہ امریکہ کو للکار رہا ہے، دوسری طرف سعودی عرب نے ٹھینگا دکھا دیا ہے امریکہ کو، اور وہ اپنی منمانی کرتے ہوئے رشیا پلیٹ فارم جوائن کر لیا. ترکی جو ہے وہ ادھر رشیا کی طرف جا رہا ہے، چین اس طرف جا رہا ہے. اب امریکہ کو اپنی حیثیت کم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ایسے میں وہ اگرچہ امریکہ اندرونی طور پہ بہت تپا ہوا ہے اور اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے پاس اتنے ریسورسز اور پیسے بھی نہیں ہے کہ مزید جنگوں میں اضافہ کر سکے، مگر وہ ابہام کا شکار نظر آتا ہے. اور پاکستان کی پولیٹیکل سیاست میں جس طرح ڈبل مائنڈڈ نظریات آ رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا کسی چیز میں کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی بھی انسیڈنٹ کیسے جتنے میں نے گنوائے ہیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں جو کسی چیز کو کلیئر کرے. اور چاہے سیاستدان جو ہے اقتدار میں رہتے ہوئے ہر چیز کی تزلیل کر دیتے ہیں، اور پولیس کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں دوسرے تیسرے، اور جہاں پہ عدلیہ بھی پسند کے تحت فیصلے کریں اور یہ نہ دیکھیں گے کہ ہو از دا کرمنل، تو پھر انصاف کہاں رہے گا؟ تو جب ادھر ہی پاکستانیوں کو پاکستانی نظام کی سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ اتنی دور بیٹھا ہوا امریکہ ہے، اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو پھر تو وہ اس طرح کے عجیب بیان دے گا نا. اور جہاں تک تعلق ہے ہم نے کون سا اقدامات کیے کہ ہم اس غلامی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، اپنا تشخص قائم کر سکیں؟ کیا انہوں نے روزگار پیدا کیے؟ کیا انہوں نے پاکستان کے لیے انڈسٹریز لگائیں؟ کیا انہوں نے اپنے دوست ممالک کے ساتھ ہی چلو کوئی ایسی فضا پیدا کی کہ پاکستان میں روزگار کے بہت زیادہ مواقع؟ حالانکہ یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. افغانستان میں جیسے اتنی لینڈ پڑی ہوئی ہے جہاں پہ ایگریکلچر نہیں ہوتا، وہاں پہ چائنا کے ساتھ پارٹنرشپ پہ آپ انڈسٹری لگا سکتے ہیں. ادھر آپ ان کو 60-40 پارٹنرشپ لے لیں، آپ 40 انفراسٹرکچر تمہارا، لیبر ہماری، اور 40% ہمیں پروفٹ دیں، جتنی بھی وہ پروڈکشن ہو، ویل اینڈ گڈ. ود دا پیسج آف ٹائم پارٹنرشپ بڑھاتے رہیں. آپ ادھر بیٹھ کے بڑے لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں، اور پروڈکشن بھی ہو سکتی ہے، چیزیں بھی سستی مل سکتی ہیں. ہمارا ایسا کوئی نظام نہیں ہے. ہمارا تو انڈیپینڈنٹ پاکستان کے حوالے سے تو ہم کچھ ہو ہی نہیں رہا. صرف قرضے لیتے جاؤ، کھاتے جاؤ، اور سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملتی رہیں، اور پاکستانی قوم کو انصاف، روٹی اور اس کا نام کیا، صحت، ایجوکیشن کے حوالے سے دلاسے دیتے رہو. وقت اچھا آنے والا ہے، وقت اچھا آنے والا ہے، وقت اچھا آنے والا ہے، وقت اچھا آنے والا ہے. وہ وقت اچھا کی نوید سنتے لوگ جوان سے بچے سے جوان سے بوڑھے، اور بوڑھے سے قبر میں اتر جاتے ہیں، مگر وہ وقت اچھا نہیں آتا. وقت اچھا نہیں آتا. اور آج ایمان جو جس قدر نہج پہ جا چکا ہوا ہے کہ بد عملی اور بے یقینی اور بد عملیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ایمانی طاقتیں نظر نہیں آتی جو نظام کو ٹھیک کر سکے، تو پھر اخلاق نظر نہیں آتا، تو پھر یہ پھر ایسے مسائل بڑھیں گے. اور یہ پاکستان ٹھیک ہوتا مجھے کبھی بھی نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کبھی ٹھیک ہوگا، اور یہ پاکستان کے لیے کچھ بہتری کریں گے، کیونکہ کسی کو احساس نہیں ہے پاکستان کا. سب اپنی پرستش کروانا چاہتے ہیں، سیاستدان اپنے ورکروں سے، اپنے نمائندوں سے، اور اپنے نظریات کی دھاک بٹھا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. اور یہ ساری سیاسی پارٹیاں کرتی نظر آ رہی ہیں. ہر ایک کو یہ شوق ہے کہ وہ وزیر اعظم مان جائے. وزیر اعظم مان کے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے وہ کسی کو کچھ نہیں پتہ.
کسی کو کچھ نہیں پتا، کسی کو کچھ نہیں پتا. اور ایسے میں میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے کہ سیاستدانوں کے نظریات کو پروموٹر کر رہا ہے، پروموٹر کا کام کر رہا ہے. اگرچہ وہ تھوڑا سا نیوٹرل ہونے کی بھی کوشش کرتا ہے، تھوڑے سے اپوزیشن دوسرا کا مکس اپ کر کے، جس کو حکومت سے نہیں پیسے ملتے وہ اپوزیشن سے لے کے اس کے خلاف خبریں چلا جاتی ہیں، جس کو اپوزیشن نہیں ملتے حکومت سے پیسے لے کے خبریں چلا جاتی ہیں. اور یوں اگرچہ میڈیا جو ہے وہ کہ مالکان اس طرح کرتے ہیں، مگر جو اینکر ہیں اگرچہ وہ سیاستدانوں سے ملتی ہیں. یہ اب میڈیا میں خبر کیسے لیک ہوتی ہے؟ وہ سیاستدان سے بات کر رہے ہیں، کوئی بھی خبر ان کے کان میں پڑتی ہے وہ فون کر دیتے ہیں اس نے یہ بات کی تھی. ایز اے ورکر اگر ہم میڈیا میں کام کر رہے ہیں تو کسی کے متعلق بھی اگر ہمیں ہوتا ہے تو ہم خبر لیک ہوتی ہے، کیونکہ طرح طرح کے لوگ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایون ہر ایک کے متعلق اس بندے کے کیا نظریات ہیں جو ان ہاؤس کام کر رہے ہیں اس کے متعلق بھی، کیونکہ ہر کوئی 4 5 چینل بدل کے آیا ہوتا ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اگرچہ وہ بڑے ایک دوسرے کے پلائٹ ہوتے ہیں یہ وہ، مگر مطلبی صاحب ہوتے ہیں اور میڈیا میں تو لحاظ ہوتا نہیں ہے. تو اندرون خانہ جو خبریں بن رہی ہوتی ہیں اور یہ جس طرح اسٹاف کے حوالے سے جو دیکھا جاتا ہے کہ جس کا تعلق اچھے نہیں ہوتے اس کو پروموشن نہیں ہوتی، اور جس طرح اس کو اچھے عہدہ نہیں دیا جاتا، اور جس طرح پیز کے حوالے سے جناب بڑے برے حالات چل رہے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جس طرح کہتے ہیں کسی بھی جگہ جب پہ جاؤ، پچھلی جگہ پہ کتنی تنہا رہے تھے جی. اب وہ ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنا بیوقوف بنا سکتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا کام کتنا معیاری ہے، اس کی اپیرنس کتنی اچھی ہے، اس کے بولنے کا انداز کتنا اچھا ہے، کیا یہ ہمارے مطلب کا ہے. نہیں، یہ کہ جناب تم اتنے پے کیوں لے رہے تھے، حالانکہ وہاں پہ جو ہیں وہ کام عقل بھی تو ہو سکتے ہیں. حالانکہ وہ کسی کی غلط، اگر وہ کوئی کسی کی مجبوری بھی تو ہوتی ہے، کسی جگہ پہ مجبوری کے تحت کچھ عرصہ کسی نے کام کر لیا، مگر اس کا مطلب نہیں کہ تم تسلسل کو دیکھو گے. اب وہ اس وقت جاب کے کرائٹیریا نہیں تھا، یا سیاستدانوں کی طرف سے اگر مالکان کو کچھ نہیں پیسے مل رہے تھے یا جو بھی ہے تو حالات ٹائٹ تھے، تو یہ انہوں نے یہی سوچنا شروع کر دیا. اب یہ خبر پھیلتی ہے، پھر یہ بھی پوچھتے ہیں یار اس بندے کو امپلائی رکھنا ہے تو کتنے پیسے دیں، یہ ادھر کتنی جاب کر رہا تھا، یہ واٹ از دس، کام کو نہیں دیکھا جاتا. اسی طرح اینکرنگ کے والے سے میں کیسے اینکر بن سکتا ہوں؟ اب میں نیوٹرل رہنے والا ہوں، میں تو اینکر پروگرام نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو کسی کا ایجنڈا نہیں سیٹ کروں گا. چینل کے مالک کو پیسے نہیں مالک کو ملنے تو وہ کہے گا میں چینل بند کرانا ہے اور کڈو ہے اینکر میں، واٹ از دس. تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں کہ سچائی نظر نہیں آتی. اور سرکار کی حدیث ہے کہ جہاں پہ سچائی ہے وہاں پہ اطمینان ہے، یقین ہے، اور جہاں پہ سچائی نہیں ہے وہاں پہ بے سکونی ہے، بے یقینی ہے، ہوس ہے، لالچ ہے اور درندگی ہے. اور اب آپ نے خود انالیسس کرنا ہے کہ جو سرکار کی بانٹی ہوئی جنتے ہیں، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جنمی ہیں، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. پھر اولاد کی تربیت کے حوالے سے اگر تربیت نہیں جو والدین کریں گے ان کے تمام گناہ ان والدین کو جائیں گے. اور اس کے علاوہ کیونکہ اس طرح قوم پروان چڑھتی ہے تربیت کے تحت، اور جب تربیت نہیں ہوگی تو پھر ایسے ہی انسانوں کا ہجوم تو ہوگا مگر انسانیت نہیں ہوگی. پھر ایسے ہی قانون کی لا اینڈ آرڈر جو بھی ہاتھ میں ہوتا ہے اور جو تباہیاں ہوتی ہیں وہ سب آپ کے سامنے. تو حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی. اقبال فرما رہے ہیں. اقبال بھی پریشان تھے کہ پاکستان مان جائے اور ان کا کچھ مستقبل بن جائے. اور جس طرح مظالم ہو رہے تھے سکھ اور انگریز اور وہ ہندو کر رہے تھے، جلیاں والا باغ وہاں پہ سرعام گولیاں مار دی، 22 لوگ اذان مکمل کرتے ہیں. اور اس طرح جو ملاک چھین لی گئی، جگہ ٹیکس لگائے گئے، ان کو پروموشنیں روک دی گئیں، ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اختیارات کا غلط استعمال کرنا. مچھر میرے کبھی ہاتھوں پہ ابھی حالانکہ فل شرٹ پہنی، تو یہ چیزیں انہوں نے قربانیاں دیں مگر اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. اور بہت سارے منافق ایسے بھی تھے جو کہتے تھے پاکستان نعوذ باللہ بنے، اور کہتے تھے ٹھیک ہے یار ادھر رہو یہ وہ، کیونکہ وہ بھی نئے مسلمان ہوئے تھے. ان میں وہ چیز گار نہیں کیا ہوا تھا کہ تمام زمین اللہ کا وطن ہے، اور وہاں پہ اب 22 کروڑ پاکستان کی عوام ہے، 35 کروڑ واللہ علم انڈیا کی عوام ہے. میں کوئی بھی جناح اور علامہ اقبال جیسا نہیں ہے، مولانا ظفر علی خان جیسا نہیں ہے. تو پھر کیسے آپ قوم کی تعمیر ہوگی، کیسے قوم کو لیڈرشپ ملے گی، قوم بہتری کی طرف جائے گی؟
انڈیا والے بھی دھکے کھا رہے ہیں، ہندوؤں کے سے ذلیل ہو رہے ہیں، ناپاک قوم سے ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ کردار کی خوبصورتی ختم ہوئی ہے۔ پاکستان کی ایکٹریس کا جو حال دیکھتے ہیں، ننگی نظر آ رہی ہوتی ہیں بغیر اور عجیب عجیب حرکتیں کاری ہوتی ہیں، حیرت ہوتی ہے کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا یہی مسلمان جس کو دیکھ کے شرمائیں، یعنی کہ غیر مسلم شرماتے ہیں کہ ان کی مسلمانوں کو تو یہ وصف نہیں، ہم تو چلو کافر ہیں، بدکار ہیں، مسلمان تو بد کردار نہیں ہو سکتا۔ اخلاق اعلیٰ کرینی میں ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے دوسرے غلط لوگ اپنی صفیں رستہ کرتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، تو یہ خود بٹکے ہوئے ہیں۔ مسلمان تو دوسروں نے کہا کیسے مسلمان ہونا ہے یا اسلام قبول کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہی چیز ہے کہ جب تک اخلاقی کردار اور خود کا محاسبہ نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی اچھے مقام پہ نہیں جائیں گے۔ ورنہ بلند بانگ دعوے، اور میڈیا پہ جتنے بلند بانگ دعوے ہیں، اور جہاں پہ سچائی کے حوالے سے کوئی بھی واضح نہیں ہوگی، ابہام ہو گئے، تو معاشرہ میں ڈپریشن بڑھے گا، لا قانونیت بڑھے گی۔ اور اگر لا قانونیت کو ایک پلیٹ فارم میڈیا کے ذریعے پبلش کیا جائے گا تو پاکستانی قوم جو ہے وہ ذہنی مریض، اس لیے روٹی نہ ملنے سے، انصاف نہ ملنے کی وجہ سے ذہنی مریض تو ہے ہی ہے، مگر جو پھر اس لا قانونی نظر آئے گی تو وہ بالکل ہی چپ ہو کے بیٹھ جائے گی کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سمجھے گی کہ اس ملک میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان کا مقدر ہے، یا ان کی کام عقلی ہے، یا لیڈرشپ کا فقدان ہے، یا قوم کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، یا پھر ان خواہشات نفس کا شکار علماء لیڈر کی غفلت ہے، پتھر دلی ہے، یا کچھ بھی ہو۔ ہائی جیکنگ کے حوالے سے میں نے ویڈیوز بنائی کہ آپ ہائی جیک نہ ہوں، سچائی کا راستہ نہ چھوڑیں، پازیٹیوٹی نہ چھوڑیں، تاکہ معاشرے میں پازیٹیوٹی پروان چڑھے۔ میں نے مختلف موضوعات کے حوالے سے، عقل اور دل کے حوالے سے ویڈیو بنائی کہ عقل کا شکار لوگ کیسے ہوتے ہیں، دل کا شکار کیسے۔ آج بھی ویڈیو تمام موضوعات ایک ہی طرف گھومتے ہیں، کیونکہ انسان کا سٹرکچر جیسے نہیں بدلتا، آنکھیں، دل، بال، جسم کے اعضاء نہیں بدلتے، وہی رہتے ہیں جہاں جب سے آدم بنے۔ اسی طرح انسان کے جذبات، احساسات آدم سے لے کے اب تک بھی ویسے ہی ہیں۔ ایک طرف خواہش نفس کا شکار لوگ ہیں، اور ایک طرف حق پہ چلنے والے لوگ ہیں جو اس کا نام کیا ہے، انسانیت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، انسانیت کی فلاح کے لیے عملی اقدامات کرتے ہیں، خالی نعرے نہیں لگاتے۔ وہ کسی نہ کسی مقام پہ، کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ گھر کے والے سے ہیں تو گھر میں اچھے ہوں گے، اگر سوسائٹی میں چلے گا اچھا انسان تو سوسائٹی کے لیے اچھا ہوگا، اس طرح کہیں بھی وہ کسی منصب پہ ہوگا تو وہ اچھا ہوگا۔ ایک برا انسان کہیں بھی ہوگا وہ برا ہوگا۔ وہ درندہ ہوا ہے، وہ گھر میں بھی درندہ ہی رہتا ہے، وہ گھر میں آ کے اچھا باپ نہیں بن سکتا، بیوی کے لیے اچھا شوہر نہیں بن سکتا، وہ درندہ ہی رہے گا، کیونکہ اس کا دل پتھر ہے۔ وقتی طور پہ اس کی درندگی گرچہ چھپی ہوتی ہے، مگر وہ پل پل اذیت ناک ہوتی ہے فیملیز کے لیے بھی۔ اسی طرح برا شخص گلی محلے کے لیے، معاشرے کے لیے برا ہی ہوگا، کیونکہ اس کے دل پتھر دل ہے، وہ کبھی بھی انسانی۔ آج روز لاہور میں 300 کے قریب ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی بھی اس کے متعلق کیوں نہیں بتاتا کہ کیسے حالات کو ٹھیک کرنے ہیں؟ جیسے مسلسل لوگ، بچوں کی لاشیں برآمد ہو رہی ہیں، انسانی اس قدر تزویر کے گلے کاٹ کے پھینکے جا رہے ہیں، تو کوئی بھی کسی کے سر میں جوں نہیں ڈینگ رہی، کیونکہ یہ سب پتھر دل ہیں، بے حس ہیں۔ ان کو کیا، یہ خود کو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، پر ان کو یہ نہیں پتا کہ اخلاقی پستی کے جس گڑھے میں تم گھرے ہوئے ہو اور جس قدر تم اپنی قبریں کھود رہے ہو، یہ تمہاری تذلیل کا باعث ہے، کیونکہ مہلت تو ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہے، اور مقبولیت اس وقت ملتی ہے جب انسان اخلاقی طور پہ اچھا ہو، پاکیزہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلے، اور اپنا کردار کا محاسبہ کرتے ہوئے معاشرے کے لیے کچھ کرے۔ نہیں تو خوش فہمیاں جتنی مرضی پال لو وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، خوش فہمی ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم واقعی میں انسانی کے لیے کچھ کر سکیں اور انسانی کا مسیحا بن سکیں۔ ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تاکہ یہ معاشرے کی خرابیاں یا جو قیاس پایا جاتا ہے یا معاشرے میں بے جانی پائی جاتی ہے، اور سب سے بڑا، جب قوانین مضبوط نہیں ہوں گے تو پکڑ نہیں ہوگی، تو اسی طرح یہ لا قانونیت چلتی رہے گی، اور اسی طرح اقدار کی اور دولت کی غلط بندر بانٹ ہوتی رہے گی، اور جو بھی آئے گا وہ لوٹے گا، کیونکہ ہر کوئی قانون کو خود سے بالا تر سمجھتے ہوئے قانون کا غلط استعمال کرے گا، اور جب قانون کا غلط استعمال ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسانیت دم توڑے گی، پاکستانی میں حقوق سفر کریں گے، اور پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکے گی۔ اور یوں ہم ان پاکستان کے شہیدوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اور اس کام کے لیے قربانیاں دیں۔ ہم پاکستان کے جھنڈے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں جس کی سربلندی کے لیے ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنے کی بجائے اس کو کھوکھلا کر دیا، اور جھنڈا ایک علامت تو بن گیا، مگر پاکستانی جو وہ جھنڈے کو کیوں ہم سلام کرتے ہیں؟ جھنڈا تو بے جان ہے،
اسلام اس لیے ہوتا ہے وہ شہداء کے خون کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں جن کی قربانیوں سے یہ جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے، ورنہ دشمن کی طاقتیں وہ جو ہے آپ کو اکھاڑ بڑے کریں۔ مگر افسوس ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جس طرح بے حسی نظر آ رہی ہے اور جس طرح حالات نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور سب کہتے ہیں کہ ابھی ہم آن دا اسپاٹ حالات ٹھیک نہیں کر سکتے، ہم اتنے نکمے ہیں، ہمارے پاس یہ خرابیاں ہیں، یہ ہے، اور ان کی خود کی عیاشی کسی کی بھی ختم نہیں ہو رہی، اور یہ بھی ایک چیز نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ورنہ کب تک اپنی بے معنی سی سانسوں کے لیے انسانیت کی تذلیل کرو گے؟ نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف بھی دیکھو کہ اس کی طرف بھی جانا جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور اللہ کے سفیر جو ہوتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام یا صوفیہ اعظام، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ربط ختم نہیں کرتے، کیونکہ وہ حدیں نہیں پھلانگتے، تو اللہ کے محبت اور چاشنی مسلسل ان کے دل میں اتری ہوتی ہے، مسلسل ان کے دل میں اتری ہوتی ہے، ان کے قلوب اور دل ذہن کو استقامت اور تسکین دے رہی ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا رنگ اس قدر چڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرامات اور معجزات کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے، تو یہی لوگ فاتح عالم کہلاتے ہیں، دنیا فتح کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ پھر جو بھی حوث کے پجاری ہیں، آدھا طاقت دولت کے پجاری ہیں، ان کے بت پاش ہو جاتے۔ پرتھوی راج چوہان کا خاتمہ ہو گیا، پھر رائے راجو راست پہ آ گئے، پھر اس طرح صوفیہ نے اپنے قدموں کے طفیل جو ہے وہ کفر کے ایوانوں میں اپنے کردار کی خوبصورتی سے لرزہ طاری کر دیا۔ اور جہاں پہ حوث ہوگی وہاں پہ نحوستیں ہوں گی، بے یقینی ہوگی، شیطانیت پروان چڑھے گی، قتل و غارت پروان چڑھے گی، حمانیت پروان چڑھے گی، اور انسان کی تذلیل ہوگی۔ تو لہٰذا کوئی بھی اب جی دیکھا جائے تو کیا ہوگا، اب دیکھا جائے جو حالات سچویشن چاہ رہے ہیں، ہجان بڑھ رہا ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے عام لوگوں کو جو سیاست سے پرے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو، تو کیا ہوگا واٹ از دس۔ تو لہٰذا کب تک لوگ روٹی کے لیے، انصاف کے لیے بھوکے مریں گے؟ کب تک خالی امیدوں کے دلاسوں پہ زندگی گزاریں گے؟ افسوس کا مقام ہے۔ اور جہاں تک صحافت ہے، وہ صحافت ایک مشن ہی رہ گیا، بلکہ درباری صحافت ہو گئی ہے۔ ہر کوئی کسی کا جھنڈا سیٹ کر رہا ہے تاکہ اس کو نوازا جائے۔ تنہا تو میری ہے، ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں دوسرے طریقے سے بھی پیسے آ جائیں تاکہ کسی کا درباری بننے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا جو اسلام کہتا ہے کہ جو جہاں پہ غلط ہے اس کا نام کیا ہے، نشاندہی کرو۔ ایون جتنے جید قسم کے اور برگزیدہ شخصیات ہوئی ہیں، ان کے اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی 2 چادروں کا ساتھ دینا پڑ گیا تھا، حالانکہ ان کی خدمات دیکھیں کتنی زیادہ ہیں، اور وہاں پہ بھی ان لوگوں نے اس چیز کو سوال ریز ہوا اور اس کا جواب دہ ہوئے آپ۔ اور جہاں پہ جواب دہ کوئی نہیں ہوگا تو پھر یوں ہی ہوگا، بندر بانٹ ہوگی، اور جو کچھ ہوگا آپ کے سامنے ہے۔ میڈیا بھی کھا رہا ہے پیسے، پولیس بھی کھا رہی ہے، عدالتیں بھی کھا رہی ہیں، سیاستدان بھی کھا رہے ہیں، اور پاکستانی عوام بد دستور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں اور خدا کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، اور یوں خدا کی نائب کا تصور ختم ہو جاتا ہے، اور خدا کے خلاف اعلان بغاوت ہونے کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، انہیں خدا نظر نہیں آتا، اور وہی مایوسی کا دور نظر آ رہا ہے جو جس دور کا سرکار نے خاتمہ کیا تھا کہ لوگ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہاں پہ بلیک میلنگ عام ہے، لوگ بلیک میلنگ کرتے ہیں، کوئی بھی چھوٹے سے فائدے کے لیے بلیک میل کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی مرضی کے تحت غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام تو کسی کو بلیک میل کرنے کی نہیں کہتا، کیونکہ بلیک میل ہمیشہ بلیک میل وہی کرتا ہے جو نکما ہوتا ہے، جو شیطان کا جھنڈا لیے ہوتا ہے، اطمینان کی بات کرتا ہے۔ اسلام تو خود قربانی دینے کی بات کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو آج تو ہر جگہ پہ بلیک میلنگ نظر آتی ہے، جب کافر بھی بلیک میلنگ کریں گے، مسلمان کو بلیک میل کرے گا، ایون کہاں پہ بلیک میلنگ نہیں ہو رہی ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بلیک میلنگ ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، ان کی صحتوں سے کھیلا جاتا ہے، 2 نمبر چیزیں دی جاتی ہیں، پیسے زیادہ لے لیتے ہیں، پھر انصاف میں بھی بلیک میلنگ، پھر ہر جگہ پہ بلیک میلنگ، ہر جگہ نظریات کی بلیک میلنگ کہ جناب لبرل سوچیں پروان چڑھا دی گئیں لوگوں کو بد کردار بنانے کے لیے، معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور اس کا یہ ہوا کہ آزادیاں تو ظاہری، ہم یورپ
اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں یورپ کی ظاہر میں تو آزادی ہے مگر باطن میں وہ غلامی ہے. کیونکہ جب تم خواہش نفس کا شکار ہو جاؤ گے تو تم پستی کا شکار ہو گے, تم شیطان کے غلام بننے جا رہے ہو. اور رحمان نے جو آزادی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتے ہوئے جب تم اپنے آپ کو درست کر لیتے ہو تو تم ان تمام بد کرداروں پہ تم فتح و کامیاب ہو جاتے ہو, جیسے صوفیہ ہوتے ہیں اپنے کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے, جو اللہ تعالیٰ سے نسبت کی وجہ سے. تو لہٰذا وہ پھر تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اور تم یوں تمہاری ہستی بھی بڑھ جائے گی, اور دوزخ تو جلاتی ہے. تو اگر مولوی کا غلط تصور جو دیا ہے وہ میں نے اس کی کنڈیم کر رہا ہوں کہ کھانے پینے میں ہمیں غلطیاں نظر نہیں آتی, وہاں پہ تو ہمارے کھانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں. عمارتیں اور بلڈنگ بنانے میں ہمیں غلطی نہیں لگتی, اچھی گاڑیاں خریدنے میں اس کی ریپیئرنگ میں غلطی نہیں لگتی, اپنے آپ کو میک اپ کا سامان 50 کا لاکھ کا خریدتے ہوئے ہمیں غلطی نہیں لگتی, 5-10 لاکھ روپے کا سوٹ خریدتے ہوئے ہمیں غلطی نہیں لگتی. جب اللہ کے احکامات کی باری آتی ہے تو ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, ہم انسانیت کی تذلیل بھی کرتے ہیں, ہم لوگوں کے جذبات کو مجروح بھی کرتے ہیں, ہم انسانیت کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم امیر ہیں اور ہم تمہارے سردار ہیں, تم ہمارے جو ہے نا کمی کلین اور کتوں سے بھی بدتر ہو. تو لہٰذا تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے اس وقت تک جب تک تم ہماری غلامی تسلیم کرتے ہوئے ہمارے مرضی کے مطابق سانس لو, ہماری مرضی کے مطابق چلو, اور جب کہ اسلام اس طرح کے تسلط کو پسند نہیں فرماتا. تو لہٰذا اساد تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا, سوائے صوفیہ کے صوفی کوئی نظر نہیں آتا. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے, وہ چاہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے, کن فیکون کا یہ دنیا بدل جاتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے عمل کے ساتھ عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور یہی اقبال بڑا اپدیشک ہے, دل باتوں میں مو لیتا ہے, گرفتار کا غازی تو یہ بنا پر کردار کا غازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو سنیوسی نے یہ پیغام دیا, تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. تو جب تک خوش فہمی بہت اچھی چیز ہے کہ آپ خودکشی نہیں کرتے, آپ کو احساس نہیں ہوتا تو آپ میں پریشانی نہیں آتی, فکر نہیں آتی. مگر حد سے زیادہ خوش فہمی بھی غلط چیز ہے, کیونکہ آپ ساری زندگی جہالت میں گزار دو گے اور اپنی پرواز کم گالو گے. اگر تمہیں شعور و دراک ہے تو آپ ان کا کرتے ہوئے ازالہ اپنی خامیوں کا بلند سے بلند کی طرف جا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. پر یہاں پہ خدا کے احکامات ماننے کی باری ہے تو ہم نے اللہ نے بغاوت کیا ہوا ہے اور شیطانی لبادہ اور کے انسانی کی تذلیل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں خدا کو فروری میں بخش دیے جائیں گے, جبکہ خود میں خدا کے ساتھ ہے ہی نہیں, سچ نہیں بولتے, زبانوں سے دوسرا محفوظ نہیں ہے, حرام کھا رہے ہیں اور غلط قسم کے نظریات رکھتے ہیں, انسانیت کو مجبوروں کو ہراساں کرتے ہیں. اور جہاں تک اللہ کے بندے بننے کا تعلق ہے کہ قربانی دو اپنی جان مال اولاد سے اور انسانی کی فلاح کا بیٹھا ہو, وہ ہم میں ہے نہیں. تو کس قدر خوش فہمی کی ان کی تبلیغ ہے ان تمام علماء دین کی اور ان سیاستدانوں کی باتیں. تو لہٰذا مجھے کوفت ہوتی ہے جب حقیقت کو توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کس قدر گھٹن والے معاشرے میں میں رہ رہا ہوں. اسی لیے صوفیہ اقبال کا شہین تنہا رہتا ہے, اسی کی کسی کی قدورتیں, ان کی غلطیاں, ان کے ناقص قسم کے نظریات, ان کی گندی سوچیں جب ان کو پتہ چلتی ہیں تو وہ اللہ کی یاد میں ہی مہو رہتے ہیں اور وہ تنہائی پھرتے ہیں. اور ایسے لوگ جو خواہش نفس کا شکار ہیں وہ ان کو دیوانہ مجنوں کہتے ہیں, بیوقوف کہتے ہیں, نعوذ باللہ پاگل کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے ایجنڈے کے مطابق نہیں چاہتا, اور جب اللہ توفیق دیتا پھر ان سب کی بہن بچ جاتی ہے, اس لیے کیونکہ اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. تو آج اللہ کی رحمت کسی کے ساتھ نظر اس لیے نہیں آتی کہ مرد مومن کا تصور نظر نہیں آ رہا, کیونکہ کوئی کردار کی اس خوبصورتی پہ پہنچے تو صحیح جس پہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کرے, ورنہ داموں سے تو اللہ. اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری جو سفیران حرم کو ملی یا سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے, جو صوفیہ اللہ کے سفیر ہوتے ہیں وہ اپنی ظاہری زندگی میں بعض تو خواب میں سرکار کی زیارت کرتے ہیں اور بعض حالت بیداری میں بھی سرکار کی زیارت کرتے ہیں, اور نائب رسول کا خطاب مل جاتا ہے خواجہ معین الدین چشتی جی کو. وہ تو وقت اچھا تھا جب مسلم غیر مسلم سب کو نبی کا فیض مل رہا تھا, مگر آج اگر سرکار کا فیض نہیں ہے تو وہ کردار و اخلاق و کردار کی اس بلندی پہ جا کے ملے گا فیض جس پہ اسلام تقاضا کرتا ہے. ورنہ بڑے بڑے نام لیتے ہیں ہزار بین لوگ کہ ہم یہ فلاں ڈنگ اور زبانوں سے خود کو شاک ثابت کرتے ہیں, مگر صوفیہ نے کبھی بھی وہ کام نہیں کیا جو آج کے دور کے شاک یہ سب کر رہے ہیں اور تمام فرقہ وریت والے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ صوفیہ کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں بہت فرق ہے.
صوفیہ رایا کاری نہیں کرتے، تماشے نہیں کرتے، وہ اس طرح کام نہیں کرتے جس کو یہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہی تصور حقیقت ہے، بلکہ ان کے تصور، ان کی زندگی کا محور و مرکز دیکھیں اور ان کی زندگی کی علم دوست ہوتے ہیں. پہلے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، اپنی تربیت کرواتے ہیں، قرآن و احادیث پہ مکمل عبور حاصل کرتے ہوئے، پھر گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے مجاہد ریاستیں کرتے ہیں، پھر جیسے سرکار غار ہرا میں گئے، پھر وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے. بعضوں کو تو حالت خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی کہ اب اللہ کا پیغام بجاؤ، کیونکہ قوموں کے ایسے دل جس میں تشنگی ہے سچائی کی، جن کے قلب پیاسے ہیں علم کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے، ان کے دلوں میں اطمینان و سکون پہنچاؤ تاکہ وہ بھی اچھائی کے راستے کی طرف آ سکیں. مگر افسوس ہر جگہ پہ دعوے تو ہیں، خدا سے ملی سند، سرکار سے ملی سند کہیں سے نظر نہیں آ رہی کہ پتہ چلے کہ واقعی، کیونکہ خدا کے عاشق اتنے کمزور نہیں ہوتے اور نہ وہ دعوے کرتے ہیں، اور اس طرح اللہ کا نائب اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ بار بار وہ دعویٰ کرے اپنے اللہ کے نائب ہونے کا، بلکہ وہ عملی اقدامات کرتے ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے تاکہ معاشرے میں خدائی کا نظام رائج ہو سکے. ورنہ شیطانیت اگر غالب آ جائے گی، جیسے آج آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں ملکوں جہاں پہ شیطانیت پروان چڑھی ہے اور جیسے حیوانیت پروان چڑھی ہے، شیطان خوش ہو رہا ہے، تو اللہ کے نائب کا تصور کسی ایک ملک میں بتا دیں جہاں پہ ہے، تو میں مان جاؤں کہ جہاں پہ پیور اسپرٹ اسلام کی حقیقت کے آئین مطابق عمل ہو رہا ہے، کسی ایک بھی ملک میں بتا دیں جہاں پہ اسلامی نظام ہے. سعودی عرب میں بھی پردے کا اہتمام ختم کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی سننے میں آ رہا ہے ڈکے چھپے شراب مل جاتی ہے ہر چیز. تو اسلامی قوانین کو ادھر بھی اب سینماز آ گئے جس کی اللہ تعالیٰ ممانت کرتا ہے بہودگی کی، تصویر کھنچانے کی، اس طرح کے وہ بھی ماڈرنائز کی طرف جا رہے ہیں. تو اسلام کے جو پیرامیٹر اسلام نے سیٹ کیے وہ کسی ایک ملک یا ایک شخصیت میں بتا دیں. اگر کسی شخصیت میں ہو تو پھر وہ اللہ کا نائب کیوں نہیں ہے؟ وہ نبی کا اگر نبی کا عاشق ہے تو وہ دنیا کا نظام کیوں نہیں تبدیل کرتا، جیسے داتا خواجہ نے، لال شہباز قلندر نے، غوث اعظم نے، سب نے تبدیل کر دیا. ان کے پاس دعوے تو ہیں، نہ کردار کی خوبصورتی ہے نہ اختیارات ہے. خدا حافظ.